اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صدقہ۔ کسی دوست نے سوال کیا تھا جی، بعض لوگ آٹا، دال، چینی، چاول وغیرہ کا صدقہ دینے کے لیے کہتے ہیں اور بعض لوگ نقد رقم دینے کے لیے کہتے ہیں، تو اس میں سے صحیح چیز کون سی ہے اور صدقہ کس طرح سے دینا چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ صدقے کے معاملے کو اگر ہم وسیع معنوں میں دیکھیں تو ہمیں دو اس کے مین نظر آتے ہیں پہلو۔ ایک تو خالصتاً اسلامی ہے، جس میں صدقہ خیرات جو ہے وہ کسی بھی پابندی کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ نے اللہ کے راستے دینا وہ دیں، نقد دینے نقد دیں، اناج دینا اناج دیں، کسی کو کپڑے لے کے دینے ہیں کپڑے لے کے دیں، کسی کو گھر خرید کے دینا ہے آپ کو خرید کے دے دیں، یہ تو آپ نے اللہ واسطے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اب عملیاتی یا روحانی طور پہ بات کر لیں تو اس میں جو صدقات بتائے جاتے ہیں تو اس کی بہت سارے دیگر پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اس کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ ذائچہ ہے۔ کسی فرد کا ذائچہ کیا کہتا ہے، کون سے پوزیشن ذائچے میں اچھی ہیں، کون سی پوزیشن ذائچے میں اچھی نہیں ہیں، اور جو اس کے مطابق فرد کو ذائچہ دیکھ کے صدقہ بتایا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو نام کا عدد ہے انسان کا، کسی بھی فرد کا، اس کے مطابق جو اس کے اعداد بنتے ہیں اس کے مطابق اسے صدقات وغیرہ بتائے جائیں۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے، یہ ساری باتیں ہم علوم مخفی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو جو مسئلہ درپیش ہے اس کے مطابق اس کا حل اسے صدقے کی شکل میں بتایا جائے۔ ایک اور یہ ہے کہ علم الساعت کے حوالے سے بھی صدقات بتائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ سارے طریقہ کار ایسے ہیں کہ جس میں اگر آپ کی مہارت نہیں اور موضوع صدقے کا استخراج نہیں کر سکتے، تاہم اس ویڈیو کی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے۔ اس حوالے سے کچھ صدقات اور ان کا طریقہ کار آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، جن پر آپ عمل کر کے صدقات دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اس میں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ اگر کوئی فرد بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھ رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی، تو جہاں پہ آپ حکیم سے علاج کرا رہے ہیں، ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، وہاں پہ اس کی جان کے لیے آپ اگر کسی اور جان کا صدقہ دیں، مثال کے طور پہ کسی جانور کو ذبح کر کے دے دیں یا کسی جانور کو زندہ دے دیں، تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر کسی فرد کو رزق کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیگ پکائیں اور دیگ سے کم کے اوپر آپ اسے نہیں کام یہ کر سکتے۔ آپ ایک آدمی کو کھلا سکتے ہیں، 2 گھروں میں کھانا دے سکتے ہیں، جو آپ کی گنجائش ہے اس کے مطابق آپ اپنا کھانے کا بندوبست کریں اور وہ لوگوں کو آپ دیں۔ اس میں آپ دال روٹی بھی دے سکتے ہیں، کسی کو حلوہ پکا کے نان بھی ساتھ دے سکتے ہیں، جو آپ کی گنجائش ہے۔ اچھی گنجائش اللہ نے دیا تو چھوٹا گوشت پکا کے دے دیں، یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اپنی گنجائش کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک جوڑا جو یوز نہ ہو، نیا آپ نے خریدا ہو، وہ کسی جس کی شادی ہو رہی ہو، غریب کی، غربا کی، وہاں پہ آپ بطور جو ہے صدقے کے طور پہ یا بطور خراج جو ہے وہ آپ انہیں دیں تاکہ وہ کپڑا شادی میں استعمال ہو سکے۔ تو یہ بھی جس فرد کی شادی عورت ہو یا مرد ہو، جس کی شادی رکی ہوئی ہے، اس میں آسانی لانے کا باعث ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا مکان نہیں بن رہا یا کوئی آپ اس طرح کا کوئی کام کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ طرح کی کوئی گھر میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ریسورسز پیدا نہیں ہو رہے، تو آپ اللہ کی راہ میں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں کوئی کام کروا دیں چھوٹا موٹا جو آپ کی گنجائش ہے، کوئی پنکھا لگوا دیں، کوئی واش روم باتھ روم ٹھیک کروا دیں، یا زیادہ گنجائش ہے تو زیادہ کام تھوڑا سا کروا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے آپ کو ضرور نوازے گا۔ میں نے موٹی موٹی چیزیں یہاں بیان کر دی ہیں، امید ہے اس پہ پیروی کر کے آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے جاننے والوں کو بتا کے ان کے لیے بھی فوائد کا باعث بنیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔